دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسے متاثر کن کہانی شیئر کرنے جا رہے ہیں جو صرف ایک انسان کی نیکی کی نہیں بلکہ ماں کی دعا اور اولاد کی فرما برداری کی عظیم مثال ہے۔ یہ کہانی شکارپور کے دیوان ادھم کی ہے جنہوں نے اپنی ماں کے کہنے پر ایک ایسا اسپتال بنوایا جو ہزاروں غریبوں کے لیے زندگی کی روشنی بن گیا۔ دیوان ادھم شکارپور کے ایک مشہور تاجر اور سماجی شخصیت تھے۔ ان کی ایمانداری، رحم دلی اور خدمت خلق کے قصے پورے علاقے میں مشہور تھے۔ دولت اور شہرت ان کے پاس وافر مقدار میں تھی، لیکن ان کا دل ہمیشہ غریبوں کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ ان کی والدہ نہایت نیک دل، خدا ترس اور عبادت گزار خاتون تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی تھی کہ بیٹا، دولت کا اصل حقدار وہ ہے جو ضرورت مند ہے۔ کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب دیوان ادھم کی والدہ سخت بیمار ہو گئیں۔ اس دور میں شکارپور میں علاج معالجے کی مناسب سہولتیں موجود نہیں تھیں۔ نہ کوئی بڑا ڈاکٹر تھا، نہ کوئی ایسا اسپتال جہاں غریب اور عام لوگ اچھا علاج کروا سکیں۔ دیوان ادھم نے اپنی والدہ کو شہر سے باہر علاج کے لیے بھیجنے کی کوشش کی، لیکن ان کی والدہ نے ایک دن بیٹے سے کہا، بیٹا ادھم، مجھے تو اب اللہ کے پاس جانا ہے، لیکن میرا دل ایک خواہش لے جا رہا ہے، اگر تو چاہے تو میری آخری خواہش پوری کر دے۔ ادھم نے روتے ہوئے پوچھا، اماں وہ کون سی خواہش ہے؟ والدہ نے نرم لہجے میں کہا، شکارپور کے لوگوں کے لیے ایک اسپتال بنوا دے تاکہ کوئی ماں اپنے بچے کو دوا نہ ہونے کی وجہ سے کھو نہ دے، کوئی غریب علاج نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر نہ مرے۔ یہ نیکی تیری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے گی۔ ماں کی بات سن کر دیوان ادھم کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے وہیں عہد کیا کہ چاہے کتنا ہی خرچ کیوں نہ ہو، وہ شکارپور میں ایک شاندار اسپتال بنوائیں گے۔ وہ کہا کرتے تھے، ماں کی دعا دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور میں اپنی ماں کی خواہش کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتا۔ دیوان ادھم نے ماہر انجینئروں اور مستریوں کو بلایا اور شہر کے مرکزی مقام پر ایک بڑی زمین خریدی۔ ابتدا میں کئی لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ اتنا بڑا منصوبہ کیسے مکمل ہوگا، لیکن ادھم کے حوصلے بلند تھے۔ انہوں نے اپنی دولت کا بڑا حصہ اس اسپتال کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا۔ مزدور دن رات محنت کرتے رہے اور ادھم خود اکثر تعمیراتی کام کا جائزہ لینے آتے۔ وہ صرف پیسہ نہیں دے رہے تھے بلکہ اپنے خواب اور اپنی ماں کی دعا کو حقیقت کا روپ دے رہے تھے۔ کئی مہینوں کی مسلسل محنت کے بعد آخرکار اسپتال تیار ہو گیا۔ یہ صرف ایک عام اسپتال نہیں تھا، بلکہ اس وقت کے حساب سے ایک جدید اور مکمل علاج گاہ تھی۔ اس میں غریب مریضوں کے لیے مفت بیڈ، دوائیں اور علاج کا بندوبست تھا۔ افتتاح کے دن دیوان ادھم نے سب کے سامنے کہا، یہ اسپتال میری ماں کی خواہش پر بنایا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں کوئی مریض بغیر علاج کے واپس نہ جائے۔ ہسپتال کی وجہ سے شکارپور اور آس پاس کے علاقوں کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا۔ وہ غریب جو پہلے علاج کے لیے ترستے تھے، اب انہیں مفت سہولتیں ملنے لگیں۔ کئی مریض ایسے تھے جو موت کے دہانے سے واپس زندگی کی طرف لوٹے۔ لوگ دعائیں دیتے اور کہتے، دیوان ادھم نے ماں کی بات کا مان ہزاروں ماں باپ کے بچوں کو نئی زندگی دے دی ہے۔ دیوان ادھم کی والدہ تو اسپتال کی مکمل رونق دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہ سکی، لیکن جب بھی ادھم اسپتال کے در و دیوار دیکھتے، انہیں اپنی ماں کی مسکراہٹ اور دعا یاد آتی۔ وہ اکثر کہتے تھے، اگر یہ اسپتال قائم ہے تو صرف میری ماں کی دعا اور نصیحت کی وجہ سے ہے۔ یقیناً اتنا بڑا منصوبہ آسان نہ تھا۔ کئی بار فنڈز کی کمی ہوتی، کئی بار سیاسی مخالفت بھی سامنے آئی، لیکن دیوان ادھم نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے اپنی جائیداد بیچ دی، کاروبار سے سرمایہ نکالا اور ہر حال میں
ہسپتال کو چلتا رکھا۔ یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی کہ انہوں نے خدمت خلق کے کام کو کبھی پیچھے نہیں چھوڑا۔ وقت گزرتا گیا، دیوان ادھم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا بنایا ہوا اسپتال آج بھی ان کے نام کی پہچان ہے۔ شکارپور کے لوگ جب بھی علاج کے لیے وہاں جاتے ہیں تو دل ہی دل میں انہیں دعائیں دیتے ہیں۔ یہ ہسپتال صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ماں کی دعا اور بیٹے کی فرما برداری کی زندہ یادگار ہے۔ دیوان ادھم کی یہ کہانی ہمیں کئی سبق دیتی ہے۔ ماں کی دعا سب سے بڑی دولت ہے۔ دولت کا اصل حق انسانیت کی خدمت ہے۔ اگر نیت نیک ہو تو بڑے سے بڑا خواب بھی حقیقت بن سکتا ہے۔ ایک فرد کی کوشش ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہے۔ دیوان ادھم نے اپنی ماں کی خواہش پر جو ہسپتال بنوایا وہ آج بھی انسانیت کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ والدین کی بات ماننے میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔ اگر ہر انسان اپنی دولت کا کچھ حصہ خلق خدا پر خرچ کرے تو دنیا سے بیماری، بھوک اور غربت کم ہو جائے گی۔ یہ تھی دیوان ادھم کی مکمل کہانی کہ انہوں نے اپنی ماں کے کہنے پر اسپتال کیسے بنوایا۔